اشرف الانبیاء کہ مصائب میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ فقط ایک تصور کریں کہ جب جناب سیدہ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو سمجھیں کہ اشرف الانبیاء پر کتنے مصائب پڑ گئے فقط اس ایک جملے کی وجہ سے، کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو کیا رسول اللہ کو صرف یہی علم تھا کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی؟ نہیں، وہ جب انہوں نے جملہ کہا تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، اور جو تمہارے شکم میں بچہ ہوگا اسے قتل کر دیا ہوگا، تم ہوگی تو کمسن لیکن تمہارے ہاتھ میں عصا ہوگی، تمہاری کمر جھک چکی ہوگی، ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی ہوگی۔ فقط جملہ بڑا مختصر تھا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، لیکن اس جملے کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کے تمام مصائب اشرف الانبیاء دیکھ رہے تھے۔ یہی ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا کب؟ مولا امیر المؤمنین پر، کہ آخر وقت ہے لیکن جناب زینب کے مصائب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے، کوئی سوال کرے گا کہ جناب زینب نے کیوں ایسا سوال کیا؟ ہاں، جناب زینب نے سوال کیا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ حدیث ام ایمن حق ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں شہر میں اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہو کہ جناب زینب نے کیوں سوال کیا؟ جواب یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت سے اور جناب زینب کی ولادت سے، بلکہ امام حسن کی ولادت سے جو مصائب بیان ہونا شروع ہوئے، اور خصوصاً امام حسین کی ولادت سے جو شہادت امام حسین کے مصائب بیان ہونا شروع ہوئے، اور جناب زینب کی ولادت سے کہ جو مصائب اسیری بیان ہونا شروع ہوئے، اور جناب ام کلثوم کی ولادت کے بعد سے جو مصائب اسیری بیان ہونا شروع ہوئے، تو اہل بیت کے گھر میں یہ مصائب ہر وقت بیان ہوتے تھے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ امام حسین بھی تیار تھے اپنی اس قربانی کے لیے، اور جناب زینب بھی تیار تھی اپنی اس قربانی کے لیے، اور اب مولا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں تو اسی قربانی کے بارے میں جناب زینب دوبارہ سننا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ قربانی وہ قربانی ہوگی کہ جس کی وجہ سے دین بچے گا، اور یہ قربانی وہ قربانی ہوگی کہ جس کے لیے جناب امام حسین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمایا، اور پھر اشرف الانبیاء نے تیار فرمایا، جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین نے حربت تلقین فرمائی، اور اسی قربانی کے لیے جناب زینب بھی تیار ہیں، اور اب مولا امیر المومنین دنیا سے جانے والے ہیں، تو جناب زینب اسی قربانی کے بارے میں پھر سننا چاہتی ہیں۔ تو سوال کیا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے؟ اب یہ حدیث ام ایمن کیا ہے؟ تو خلاصہ بیان ہو کہ ایک دن اشرف الانبیاء پنجتن یہ سب بیٹھے تھے، تو اشرف الانبیاء نے گریہ شروع کیا، کبھی جناب سیدہ کے مصائب سنائے، کبھی مولا امیر المومنین کے مصائب سنائے، کبھی امام حسن کے مصائب سنائے، کبھی امام حسین کے مصائب سنائے، اور پھر جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے مصائب سنائے۔ اجرکم اللہ، تصور کریں کہ ہمارے اشرف الانبیاء اس امت کے ہاتھوں جو ظلم ڈھایا گیا ان کی آل پہ، ان مصائب کا تصور کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخر میں جو آنکھ بند ہوئی تو فاطمہ کی مظلومیت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہی حال ہے نبی کے وصی کا کہ مولا امیر المومنین کو کبھی غش آتا ہے، کبھی آنکھ کھلتی ہے، اور جب جناب زینب نے یہ سوال کیا تو مولا نے جواب دیا کہ حدیث ام ایمن حق ہے، اور زینب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو اسی کوفے میں اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے، اور تم لوگ خوف کے عالم میں ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم لوگوں کے علاوہ کوئی حق نہ ہوگا اس وقت۔ اجرکم اللہ، ارے مولا کے مصائب کا تصور کریں کہ جسم میں زہر پھیلا ہوا ہے، اور کوفے کا منظر نگاہوں کے سامنے، وہ کون سا نگاہوں کے سامنے منظر ہے کہ زینب اونٹ پہ سوار ہے، بے مخنا و چادر ہے، اور ساتھ میں وہ منظر بھی ہوگا کہ علی کا پوتا علی ابن الحسین اونٹ پہ سوار ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔